بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین ذائقے دار اور اوتھینٹک کنّا بنانے کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں۔ مٹن پایا کنّا بنائیں گے اور اس میں پائے اور گوشت دونوں کا استعمال کروں گی۔ بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو بنائیں گے تو کھانے والا انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ریسپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو اس مزیدار اور آسان سی ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے 8 پائے لیے تھے۔ میں یہاں پہ 8 پائے اور 2 کلو گوشت کا استعمال کروں گی۔ آپ چاہیں تو اس کی کوانٹٹی کو ہاف کر کے تمام چیزوں کی کوانٹٹی ہاف کر سکتے ہیں۔ اب میں نے یہاں پہ 8 پائے لیے تھے جن کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا۔ بکرے کے پائے ہیں اور وہ ایک پتیلی میں شامل کر دیے۔ مسالوں میں نے 3 کھانے کے چمچ سونف اور 3 کھانے کے چمچ جو ہے وہ دھنیا لیا تھا، سوکھا ثابت دھنیا۔ ایک بڑا ٹکڑا دار چینی لی تھی۔ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس بڑی کالی الائچی ہے اور 8 سے 10 جو ہے وہ میں نے لونگ لیے تھے، وہ اس میں شامل کر دیے ہیں۔ مسالوں میں نے 1.5 کھانے کا چمچ لال مرچ، 1 کھانے کا چمچ ہلدی اور 1 کھانے کا چمچ بھر کے نمک شامل کر دیا ہے۔ ایک بڑا پیاز لے لیں یا 2 چھوٹے پیاز لے لیں، اس کو بھی سلائس کر کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ میرے پاس لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، تقریباً 2 کھانے کے چمچ بنے گا۔ یہ میرے پاس فروزن ہے، آپ چاہیں تو فروزن یا فریش کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 2 کھانے کے چمچ پسا ہوا لہسن ادرک شامل کیا ہے اور پانی ڈال دیا ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 لیٹر پانی میں نے اس میں ڈالا ہے۔ اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ پائے اچھے سے گل جائیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ یخنی موجود رہے، کم از کم 4 سے 5 کپ کی۔ اب اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے۔ ایک بوائل آنے کا ویٹ کروں گی میں اور پھر اس کو میں کور کر کے پائے گلنے تک پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگیں گے یہ پائے اچھے سے گلنے میں، تو بالکل ہلکی آنچ پہ میں نے ان کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، جس سے اس کا پانی بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو یہ پائے تھے بکرے کے یہ اچھے سے گل گئے۔ آپ اس ریسپی کو ایز اٹ از فالو کریں گے تو بہت اچھا بہترین کنّا بن کر تیار ہوگا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ تمام پروسیجر جو ہے وہ بالکل سیم طریقے سے کریں گے تو آپ کو بہترین ریسپی ملے گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آ گیا تھا، میں نے بوائل آنے کے بعد بھی ایک دفعہ اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور پھر میں اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی، بالکل دھیمی آنچ کر کے۔ تقریباً 3 گھنٹے دھیمی آنچ پر پکنے کے بعد ہمارے یہ جو پائے تھے اچھے سے گل گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھی خاصی یخنی کی مقدار ابھی بھی موجود ہے۔ پائے اس اسٹیج پر جب گل جائیں گے تو ہم نے پائے اس میں سے الگ کر لینے ہیں یخنی میں سے، اور جو ہمارے پاس یخنی بچے گی وہ ہم چھان کر سائڈ پہ کر لیں گے۔ جو اس میں ہم نے ثابت مسالے ڈالے ہیں وہ ڈسکارڈ کر دیں گے اور الگ سے ہمارے پاس پائے بھی موجود رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یخنی ہم نکالیں گے وہ بھی ہم بعد میں استعمال کرنے کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اب دوسری طرف ہم اس کا گوشت تیار کر لیتے ہیں، جس کے لیے میں نے 1 کپ بھر کے آئل شامل کیا ہے ایک پتیلی میں، اور اس میں چند کھڑے مسالے جس میں 1 پھول بادیان کا، 1 بڑی الائچی، 1 چائے کا چمچ نارمل سفید زیرہ، 1 چائے کا چمچ شاہ زیرہ یعنی کالا زیرہ، 1 ٹکڑا دار چینی کا، 3 سے 4 چھوٹی الائچیاں، 10 سے 15 کالی مرچ اور 5 سے 6 لونگ شامل ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام کھڑے مسالے میں نے اس آئل میں شامل کر دیے ہیں اور ہمیں اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ ہلکا سا کریکل ہو جائیں تمام مسالے۔ یہ تمام مسالے ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے تو میں نے 2 درمیانے سائز کے پیاز لیے تھے، جن کو باریک سلائس کر کے وہ میں نے اس آئل میں اور ان مسالوں میں شامل کر دیے ہیں۔ ہمیں ان مسالوں کو اور پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہو جائے۔ جیسے ہی یہ پیاز گولڈن ہونا شروع ہوگی ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے۔ میں نے گوشت بکرے کی جو مچھلی کہلاتی ہے یا جو مٹن شینک ہوتا ہے اس کا گوشت لیا ہے، اور 2 کلو گوشت لے کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا، اور جب یہ پیاز گولڈن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم وہ گوشت اس میں شامل کر دیں گے۔ اب اس اسٹیج پر یہ پیاز گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں بکرے کا گوشت شامل کر دیں گے۔ ہمیں اس گوشت کو میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ تقریباً 1 سے 2 منٹ تک ہمیں اس گوشت کو فرائی کر لینا ہے۔ جیسے ہی گوشت کا کلر چینج ہوگا ہم اس میں 2 کھانے کے چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے، اور مسالوں میں 1.5 کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیا، 1.5 کھانے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ، 1 کھانے کا چمچ بھر کے یا حسب ذائقہ نمک،
اور 1 چائے کا چمچ ہلدی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ان تمام مسالوں کو شامل کرنے کے بعد ہمیں اچھے سے گوشت کو بھوننا ہے، اتنا فرائی کرنا ہے پکاتے ہوئے، اتنا بھون لینا ہے اس سارے مسالے اور گوشت کو کہ جو لہسن ادرک ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور جو گوشت کا اپنا پانی ہے وہ بھی خشک ہو جائے۔ ہمیں اس گوشت کو اس اسٹیج پر اچھے سے بھون لینا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی سارا ڈرائی ہو گیا تھا اور آئل اوپر آ گیا تھا۔ اب اس سٹیج پر میں نے 1.5 کپ دہی لیا ہے، اچھی طرح پھینٹا تھا دہی کو اور پھینٹا ہوا دہی اس میں شامل کر دیا۔ دہی ڈالنے سے پہلے میں نے اس کی آنچ بالکل سلو کر دی تھی۔ اس کو ایک دفعہ بہت اچھے سے مکس کریں گے دہی کے ساتھ گوشت کو، اور پھر میں اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی۔ اس اسٹیج پر میں گوشت گلانے کے لیے اس میں پانی شامل نہیں کروں گی، کیونکہ جتنا دہی ہم نے اس میں شامل کیا ہے اگر گوشت اسی میں گل جائے گا تو ہمیں پانی ایکسٹرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے محسوس ہوگا بعد میں کہ گوشت میں کسر رہ گئی ہے اور دہی کے پانی میں گوشت نہیں گلا تو پھر ہم بعد میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ابلا ہوا پانی ڈالیں گے، اور پھر پانی ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو مزید گلنے کے لیے رکھ دیں گے۔ تقریباً 45 سے 50 منٹ لگے ہمارا یہ گوشت گلنے میں، اور دہی کے پانی میں ہی یہ گوشت ہمارا گل گیا تھا۔ میں نے اس کو بالکل ہلکی آنچ پر جو ہے وہ گلنے کے لیے رکھا تھا تو مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو دہی کا بھی پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا ہے، گوشت بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اور آئل بھی جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارا کنّا جو ہے وہ اس کا گوشت بھی بالکل تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک پتیلی لیں گے، میں نے اسی پتیلی کو یوز کیا ہے جس میں میں نے پائے جو ہے وہ گلائے تھے۔ پائے میں نے نکال کے سائڈ پہ کیے تھے، اس پائے کو ہم نے اس پتیلی میں شامل کر دیا ہے سارے پائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ گوشت ہم نے تیار کر کے رکھا تھا آئل سمیت یہ سارا گوشت بھی میں اس میں شامل کر دوں گی۔ بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ سارا کام کرنا ہے کہ پائے بھی نہ ٹوٹیں اور جو ہمارا گوشت ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ پائے اور گوشت ملانے کے بعد میں نے جو یخنی الگ سے نکال کے رکھی تھی وہ یخنی بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یخنی کو میں نے چھان لیا تھا، تمام کھڑے مسالے اس میں سے نکل گئے تھے، جو سونف اور دھنیا ہم نے ڈالا تھا ہمیں وہ اس میں شامل نہیں کرنا تھا، تو ہم نے یخنی کو اچھے سے چھان کے وہ یخنی بھی اس میں شامل کر دینی ہے۔ بہت ہی پرفیکٹ اور ذائقے داری کنّا بن کر تیار ہوگا جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے۔ یقیناً بہت مزہ آئے گا آپ کو اس ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد۔ اب یہ یخنی میں نے اس میں شامل کر دی ہے، اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اس اسٹیج پر میں نے اس کی جو آنچ تھی وہ آن کر دی تھی چولہے کی، اور اس کو بالکل ہمیں ایک بوائل آنے تک چولہا تیز رکھنا ہے، اور جیسے ہی ہماری یہ یخنی پکنا شروع ہوگی آنچ کو بالکل ہم سلو کر دیں گے۔ ایک دفعہ تمام اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اچھے سے مکس کر لینے کے بعد میڈیم ہیٹ رکھتے ہوئے میں نے یہاں پہ اس میں آٹا شامل کرنا ہے۔ میں نے 2 کھانے کے چمچ بھر کے بھنا ہوا آٹا لیا تھا، ہلکا سا ڈرائی روسٹ کر لیں گے آٹے کو توے پہ، اور اس کو آدھے کپ پانی میں مکس کر لیں گے۔ تو یہ میرے پاس 2 چمچ آٹا اور تھوڑا سا پانی ہے، اس کو ہم نے مکس کر کے اس میں ڈال دینا ہے۔ مستقل چمچہ چلاتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس کو سائڈ پہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ کنّے کی جو گریوی ہے وہ بہت زیادہ تھک نہیں ہوتی ہے، تو اتنا آٹا کافی ہے، ہمیں اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا، بس اتنا رکھنا ہے کہ یہ ہلکا سا جو شوربہ ہے اس میں ہلکی سی بالکل تھکنس آ جائے، بالکل پانی کی طرح پتلا نہ ہو۔ اب یہاں میں نے اس میں 1 کھانے کا چمچ بھر کے گرم مسالہ شامل کیا ہے۔ میرے پاس گرم مسالے میں جائفل اور جوتری موجود تھا پہلے سے ہی۔ اگر آپ کے گرم مسالے میں جائفل جوتری موجود نہیں ہے تو آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ جائفل جوتری کا آپ اس میں شامل کر دیں، مطلب 1/4 ٹی اسپون جائفل اور 1/4 ٹی اسپون ہی جوتری ہم اس میں آخر میں شامل کر دیں گے۔ اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اور پھر ہمارا یہ مزیدار سا کنّا بن کر تیار ہو جائے گا۔ گرم گرم نان کے ساتھ اس کو سرو کریں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ مزید نئی ریسیپیز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔